أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی آدم جب سجدہ کرتا ہے، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے تو شیطان ابلیس جو ہے وہ روتا ہوا اس سے دور چلا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہائے میری کمبختی کہ بنی آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے اللہ کو سجدہ کیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا اور میں نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور لہٰذا میرا مقام جہنم میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان والے انسان کے جو بیچ میں اور کفر کے بیچ میں، ایک کافر کے بیچ میں the negligence of prayer، نماز کو ترک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو کیا چیز ہے جو ایمان اور کفر میں فرق کرتا ہے؟ وہ ہے نماز. جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہے؟ قائم ہے. اور جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کفر کی علامت ہے. جان بوجھ کے نماز کو چھوڑنا، اس کو وقت پہ ادا نہ کرنا، اس کو ترک کرنا یا نماز پڑھنے سے انکار کرنا، ڈیلیبریٹ نیگلیجنس ٹو پریئر سے اس انسان کا، اس شخص کا شمار کیا ہے؟ وہ کافر میں ہوگا. کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمارے دین کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل، ایک فنڈامنٹل پلر ہے، ستون ہے ہمارے دین کا. تو اگر کوئی شخص جو سستی کی وجہ سے اس کو نگلیکٹ کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس کو وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ مستقل اگر وہ سستی دکھاتا ہے، کاہلی کرتا ہے نماز پڑھنے میں، نماز ادا کرنے میں، تو پھر ہی مائٹ گیٹ انٹو دی اسٹیٹ کہ جہاں وہ ڈیلیبریٹلی پھر نماز کو، صلاح کو نگلیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا جب یہ پکار ہوتا ہے، جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ نماز دراصل ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمان کو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی، نماز کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق دے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 178 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَلَا اور نہیں، يَحْسَبَنَّ ہرگز گمان کرے، الَّذِينَ جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کرے، انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم انہیں، خیرن بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کے لیے، انما نملی لہم خیر لِأَنفُسِهِمْ کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما در حقیقت تحقیق نملی ہم جو ڈھیل دیتے ہیں، لہم انہیں، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائے، اسمن گناہ میں، و اور لہم ان کے لیے، عذاب مہین عذاب ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کرے
کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے، اور ان کے لیے یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ انہیں عذاب مہین ہو، ذلیل کرنے والا عذاب ہو. ایسی ہی ایک ملتی جلتی آیت قرآن میں اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو اللہ ان کو مال میں اور اولاد میں بڑھاتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے خیر ہے. بل لا یشعرون، کہ نسارعون لہم فی الخیرات، ان کو تو اللہ کیا کرتا ہے یہ چیزیں اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ یہ فضل اللہ ان کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور بڑھے. بل لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فَذَرْنِي مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. فَذَرْنِي، تو چھوڑ دو مجھے، ان کو میرے حوالے چھوڑ دو. میں یکذب، کس کو؟ کہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس وحی کو جو جھٹلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا ہے ان کو چھوڑ دو، میرے حال پہ چھوڑ دو. ان کو سنستدرجہم، کہ در حقیقت بہت جلد میں انہیں ایک ایسے عذاب میں گرفت کرنے والا ہو، من حیث لا یعلمون. اور یہ سنستدرجہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے آہستہ آہستہ، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفت کر لیا ہے. من حیث لا یعلمون، انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ جب کوئی کیلیمٹی، کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس سے جو اس کے دوست ہے، جو ایمان والے ہیں، اور جو اس کے دشمن ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. جو ایمان والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں، اور جو گناہگار شخص ہے، جو منافق ہے، وہ ایکسپوز، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے اٹ ریفرز ٹو احد کے جو واقعہ تھا، جنگ احد تھا، اس کو یہ ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو اس جنگ میں کیا ہے آزمایا تھا، اور اس جنگ کے ذریعے سے جو ایمان والے ہیں اور جن کے اندر نفاق تھا، جو کفر کرنے والے تھے، وہ ظاہر ہو گیا تھا. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے منہ موڑ لیے تھے، جن لوگوں نے خیانت کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، یہ جنگ احد میں واضح ہو چکا تھا. مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں جنگ احد کے دن کیا ہے ان میں فرق کیا تھا. ہی ڈسٹنگوش بٹوین جن لوگوں میں ایمان تھا، جو ایمان والے تھے، اور جو ایمان والے نہیں تھے، جو کفر کرنے والے تھے، جن کے اندر نفاق تھا. اللہ نے ان کو کیا ہے اس دن ان میں فرق ہو گیا، اس دن واضح ہو گیا تھا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو موقع پر، ایک تو جہاد کے موقع پر اور دوسرا ہجرت کے موقع پر، اس بات کو فرق کیا تھا کہ کون ایمان والا ہے اور کون کفر کرنے والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، جہاد کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ ایمان والے تھے. اور جہاد ایسی چیز تھی اور ہجرت ایسی چیز تھی کہ جو ایمان اور کفر میں کیا ہے فرق کر دیا تھا. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ نفاق کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ، وہ یہ نہ سوچے، یہ نہ گمان کرے، انما نملی، کہ جو نملی، جو ڈھیل، لہم، ہم ان کے لیے دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ڈھیل تو اللہ انہیں اس لیے دیتا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ میں کیا ہے اور آگے بڑھے. اور جب وہ گناہ میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایز اے نیچرل رزلٹ وہ گناہ میں آگے بڑھتے بڑھتے گناہ میں وہ ڈوب جاتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کا جو فضل ہے
وہ ہمیشہ ان کے لیے موجود رہتا ہے، وچ مینس ان کو یہ موقع بار بار اللہ دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے اس فضل کو انکار کرتے ہیں، اس فضل کا ٹھکراتے ہیں، تو پھر وہ اللہ ان کو کیا کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ میں کیا ہے، آگے بڑھے۔ اللہ جب کوئی آزمائش دیتا ہے یا پھر اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو یا تو اللہ کے قریب لے جاتا ہے یا اس سے دور کرتا ہے، اور کیلیمٹیز اور آزمائش کے ذریعے سے اللہ جو نیک لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہو، جو برے لوگ ہیں، ان میں کیا ہے، فرق کرتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ آزمائش میں کیا ہے، آزمائش پہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ان کو اور قریب لے جاتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں تو اللہ جب ان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر وہ اس نعمت کو کیا سمجھتے ہیں، اس نعمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو کر وہ نعمت ان کو عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے گناہ میں، وہ اپنے کفر میں کیا ہے، وہ بڑھتے ہیں۔ تو یہ ڈھیل جو اللہ دیتا ہے یہ ان کو کفر اور جو ایمان والے ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے، جیسے اللہ آگے آیت میں فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مَا كَانَ اللَّهُ، ما نہیں ہے، كَانَ اللَّهُ اللہ کے لیے، لِيَذَرَ کہ وہ چھوڑے، الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑے، عَلَى مَا جو اللہ پر، ما جو، انتم علیہ تم ہو اس پر، حتی یمیز الخبیث یہاں تک کہ وہ خبیث جو ہے اس کو جدا کر دے، من الطیب پاک سے، وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیطلعکم کہ وہ تمہیں خبر دے، علی الغیبی غیب کی، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یجتبی وہ چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسول کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو جدا کر دے اور پاک کو، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی خبر دے، لیکن اللہ رسولوں کو اس میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور پھر اس کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ اس سورے کا جو سینٹرل لیسن ہے، the theme of the سورہ، بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا ہے یہاں پہ، ما کان لی میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اس حال میں چھوڑ دے، اور چھوڑ دینے کا مطلب ایسا چھوڑ دینا نہیں ہے جیسے ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، ہمیں تلاش کرتا ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کو اس حال میں، اس کنڈیشن میں نہیں چھوڑے گا، نہیں رکھے گا جس حال میں تم ہو۔ اور یہ تم جو ہو وہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو سچے ایمان والے نہیں ہے۔ اللہ جو سچے ایمان والے ہیں اور جو سچے ایمان والے نہیں ہیں ان میں فرق کرے گا۔ He will distinguish between them and he will separate between them۔ لیطلعکم، لیطلع کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی حادثے سے، کسی ایک سچویشن سے ان کو خبردار کرنا، to make someone aware of a situation، کہ جیسے کہ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتیں تمہیں بتائے گا۔
تو جیسے کہ مثال کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی حادثہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا کوئی کیلامیٹی ہوتا ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ہمیں پہلے ہی خبردار نہیں کیا. ہاؤ کم اللہ ڈڈ ناٹ انفارم می کہ مجھے یہ نقصان ہونے والا ہے, مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے اہیڈ آف ٹائم, اس حادثے کے, اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے, یہ اللہ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں اباؤٹ دی انسین وہ واضح کرے. لیکن اللہ چن لیتا ہے اس کے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے. وچ مینس جو کچھ ہمیں ضرورت ہے معلوم کرنے کے لیے اللہ وہ ہمیں کیا ہے واضح کرے گا, وہ بتا دے گا رسولوں کے ذریعے سے. ہمیں غیب کی جو خبر ہے اس کا وی ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دی انسین. ہمارا کام ہے فآمنوا باللہ ورسول کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. اور یہاں پہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں ہے بلکہ اس رسول کو کیا ہے پلورل جمع کا صیغہ استعمال کیا, وچ مینس کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وچ مینس یہ رسالت کا جو انسٹیٹیوشن آف رسالہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا ویسا ہی ہے کہ اللہ غیب کی باتیں صرف اس کے رسولوں کو بتاتا ہے. اور یہ ہر رسول کے لیے تھا کہ جب وہ اپنی قوم کو, جب اپنے لوگوں کو وہ دعوت دیتا, ان کو حق کی طرف بلاتا, تو جو غیب کی باتیں ہیں, غیب کی خبریں ہیں, وہ اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے. اور یہ جو غیب کی باتوں میں سب سے اہم ہے یہ جو وحی ہے کہ اللہ وحی کو صرف رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر اللہ جو غیب کی باتیں ہیں میٹرز آف دی انسین جو ہے جس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا کیا ہے ایک اہم حصہ ہے کہ وی بلیو ان دی انسین. جیسے ہم البقرہ کے شروع میں پڑھے تھے کہ متقی کی صفت کوالٹی آف اے متقی کیا ہے کہ وہ ایمان لائے یؤمنون بالغیب کہ ایمان لائے غیب پر. غیب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس غیب پہ ایمان لانا از این امپورٹنٹ پارٹ آف ایمان. اور یہ غیب جو ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے, اس کے اوپر پردہ ہے, ہم اس غیب کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر اللہ نے اس غیب کو ہم پر واضح کر دیا اس دنیا میں تو پھر ہماری لائف our life would become miserable. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اس غیب کو ہم سے اس دنیا میں کیا ہے واضح نہیں کرتا ہے. غیب کی باتیں جو راز ہے غیب کا وہ ہمیں کیا ہے the future the unseen is not shown us in this world. لیکن اللہ جو چیزیں ہمارے لیے ضرورت ہے اس کو وحی کے ذریعے سے, اور وحی بھی ہر شخص کو نہیں دیا جاتا ہے, وحی بھی اللہ کچھ لوگوں میں سے ہی چن لیتا ہے جسے ہم رسول کہتے ہیں, اور اس وحی کو وہ رسول کو عطا کرتا ہے. اور وہ وحی کے ذریعے سے پھر وہ رسول کیا کرتا ہے جو باتیں ہمارے لیے معلوم ہونا ضروری ہے اس وحی کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے فآمنوا باللہ ورسول کہ اللہ اور اس کے رسول کو, وچ مینس کہ ہر دور میں جب نبی آیا تھا تو ان کا یہی لوگوں کو میسج تھا کہ وہ اللہ پہ اور جو رسول اس دعوت کو لے کر آیا ہے, اس وحی اس کتاب کو لایا ہے, اس کو کیا ہے اس کی اطاعت کرے, اس کو فالو کرے. تو اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر, جو بھی رسول آئے تھے اپنے وقت میں, اور یہ آخری نبی پر جب یہ آخری نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ ایمان, اللہ پہ ایمان لانا اور اس رسول پہ ایمان لانا, اس کو فالو کرنا, یہ تمہارے لیے فرض ہے. اگر تم ایسا کرو گے وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ گے وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری کرو گے فَلَكُمْ یہ تمہارے لیے کافی ہے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ تمہارے لیے کیا ہے بڑا اجر ہوگا. جب ہم ان دو آیتوں پہ غور کرتے ہیں تو ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہم ایک اہم سبق سیکھتے ہیں, وچ مینس یہ سورہ جو ہے ایک اہم موضوع کو, ایشو کو کیا ہے ایڈریس کرتا ہے. جو شک جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں, کچھ لوگوں کے دلوں میں, اگر چاہے وہ ایمان والے کیوں نہ ہو, اگر ان کے دل میں یہ شک آتا ہے کہ جب وہ اسلام کے دشمنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کفر کی طرف ہے, جو کفر میں آگے بڑھتے ہیں, جو حق کو کیا ہے حق کو نہیں پہچانتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں,
ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے. دے گو unpunished and they enjoy their strength, their position, their wealth. وہ ان کے اپنی طاقت, قوت, مال اور ان کی جو اسٹرینتھ اللہ نے ان کو دیا ہے, they go far ahead in that and they go unpunished. تو جو کمزور قسم کے ایمان والے ہیں, they may have this thought, ان کو یہ اپنے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے, یہ برا خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان پہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس مال نہیں ہے, we do not have position, we do not have strength. اور وہ جو کفر میں ہے, جو باطل پر ہے, وہ آگے کیا ہے, ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس دولت ہے, they have position, they have strength. یہ خیالات ان کو آ سکتا ہے. ان کو یہ بھی خیالات ان کے دل میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو کیا ہے, پسند کرتا ہے. مے بی دیٹ اللہ ہیز ٹیکن اے نیوٹرل پوزیشن. اور خاص کر یہ جو جنگ احد کے جو جنگ کے موقع پر جب ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل جو واضح ہو جاتا ہے, تو اگر باطل, جیسے جنگ احد میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ جو تھا, جو باطل تھا, جو کفار تھا, ان کو کیا ہے, ان کو دے ہیڈ دی اپر ہینڈ ان دا بیٹل. تو کہیں ان کو ایمان والوں کو یہ خیال نہ آئے کہ وائی ڈڈ اللہ لیٹ دیم ہیو دی اپر ہینڈ, اور یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے ان کو ہاؤ ڈڈ اللہ الاؤ دیم ٹو ہیو دا وکٹری. تو جو حد سے آگے بڑھتا ہے, جو برائی کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے, جو فساد کرتا ہے, جو کفر میں آگے بڑھتا ہے, وہ اس بات کا قطعی خیال نہ کرے دیٹ جو وکٹری جو آگے اللہ نے ان کو بڑھایا ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. All of this is wrong. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ سوچنا کہ ہاؤ اللہ کنڈکٹس ہز افیئرس, اللہ اپنے معاملات کو کیسے کیا ہے, کیسے سنبھالتا ہے. تو اس آیت میں, آیت نمبر 178 میں اللہ از گیونگ اے وارننگ, ان کو خبردار کرتا ہے. کس کو؟ جو کفر کرنے والے ہیں, جو ایسا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا ہے, پنش نہیں کیا, ان کو عذاب نہیں دیا, which means کہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ کیا ہے, اور وہ صحیح پر, they are on the truth. تو اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ قطعی یہ نہ سوچے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا وہ کبھی یہ گمان نہیں کرے کہ اللہ انہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے, جو ان کو اسٹرینتھ, جو ان کو پوزیشن, جو ان کو مال اللہ نے عطا کیا ہے فار اے لمیٹڈ ٹائم, تو وہ اس سے گمان نہیں کرے کہ وہ اللہ انہیں خوش ہو کے عطا کر رہا ہے, بلکہ اللہ تو ان کو کیا, اور وہ ان کو سزا نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اللہ تو یہ ان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ کیا ہے, اپنے لیزدادو اسما, تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور آگے بڑھے. had they deserved to be held, اس ڈسٹریکشن سے یا اس غفلت سے, اس تکبر سے, اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر یا کوئی بھلائی دیکھتا, تو اللہ کا ایسا قانون ہے کہ جب کوئی انسان غفلت کرتا ہے, when he is negligent, لیکن اس کو اس بات کی جب وہ پچھتاتا ہے, تو پھر اللہ اس کو اس آزمائش کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, اس کو جگہ دیتا ہے, اس کے اس تکبر سے, اس کی اس غفلت سے. لیکن had Allah seen that they deserved that test, وہ جگانا, تو اللہ ان کو وہ آزمائش بھی دے دیتا, اور پھر وہ آزمائش کے ذریعے سے وہ صبر کرتے, اس آزمائش سے باہر آ جاتے, اللہ ان کو معاف کر دیتا. لیکن اللہ نے ان کو ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے ان کو ان کے کفر میں ان کو اور آگے بڑھنے دیا. He made them enjoy the good things of this life for a little while, تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور آگے بڑھے. اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کچھ آزمائش کے ذریعے سے بھی ان کو اس غفلت سے وہ باہر لائے. Why? کیونکہ انہوں نے خود they had purchased disbelief at the price of faith. انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا تھا. So which means ان کو they had no longer the need to be awakened. ان کو اور اس نیند سے یا اس غفلت سے بیدار کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا. انسٹیڈ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ذلیل کرنے والا, ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ان کے لیے ہے. اور ذلیل کرنا, ٹو بی ہیوملیٹڈ, رسوا ہونا, از دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف دیئر پریزنٹ پوزیشن.
آج ان کا پوزیشن، آج ان کا مقام ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پریسٹیج ہے، مال ہے، سب کچھ ہے. بٹ دین اے ٹائم ول کم کہ جب ان کو کیا ہوگا، عذاب و مہین ہوگا، جو کہ ایگزیکٹ اپوزٹ آف دا کنڈیشن ان وچ دے آر ان ناؤ ہے. اور اس لیے اللہ کیا ہے، آزمائش دیتا ہے. اینڈ ہی میکس اٹ کلیئر کہ یہ زندگی جو ہے، یہ لائف جو ہے از اے ٹیسٹ. اور پھر اس میں اللہ اگر کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ نعمت ان کو ملتی ہے، اگر وہ نعمت ان کو تکبر میں ڈال دیتی ہے تو پھر دراصل وہ نعمت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے، وہ تو ان کے لیے کفر میں اور گناہ میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اس نعمت کو پا کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو کر ان کو وہ نعمت دے رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو وہ نعمت اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور گناہ میں آگے بڑھے. یہ ان کے لیے وہ ڈھیل ہے. اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ نے آخرت میں ایک اجر عظیم رکھا ہے. اور جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کیلامٹی، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، when they strive hard اللہ کی اس دین کو نافذ کرنے میں، حق کو کیا ہے، اللہ کی راہ میں جب وہ جہاد کرتے ہیں تو all of this is for a definite purpose. ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا نتیجہ، the consequences, the result of that وہ ہمیں بالکل فوراً ہی معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کیا ہے، جو کامیابی ہے ہمیں دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہ دے گا. اور آخرت میں لیے ان کے لیے کیا ہے، جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ تو فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہے، اجر، اگر وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں، فلکم اجر عظیم، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو یہ ایمان والوں کے لیے اٹ از سفیشینٹ، یہ ان کو اشور کرتا ہے کہ یہ بیسک کانسیپٹ، دا بیسک پرنسپلز آف اسلامک کانسیپٹ، کہ کسی نعمت کو پانا یا آزمائش کو پانے میں فرق یہ ہے کہ جو بھی اگر اللہ نعمت دیتا ہے یا آزمائش دیتا ہے، اگر وہ چیز انسان کو، اس شخص کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اس کا ایمان کو قائم رکھتا ہے، اس کا تقوی بڑھا دیتا ہے، تو پھر وہ اس شخص کے لیے کیا ہے، نعمت ہے. اگر وہ چیز اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ آزمائش ہو چاہے وہ نعمت ہو، تو پھر اگر وہ نعمت ہے تو پھر تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، اگر وہ اس نعمت کو پا کر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ دراصل نعمت اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے دنیا میں اس کی سزا ہے. اور دنیا میں اگر وہ آزمائش پر صبر نہیں کرتا ہے تو پھر، اور وہ اس کو اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ آزمائش، تو وہ آزمائش پھر اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے. اور اللہ نے یہ مشکل آزمائش جنگ احد میں کیا ہے، مسلمانوں پر دی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشن، اسپیسیفک انسٹرکشنز دیا گیا تھا، اس کو نہ ماننے، اس کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے کیا ہوا تھا، ان پر مشکل آ گئی تھی. اور پھر وہ انہوں نے ایک مشکل کا سامنا کیا تھا، ان کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑی تھی. لیکن جب ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو اللہ نے ان کو کیا ہے، بخش دیا تھا. یہ ایمان والوں کا اور جو نفاق رکھتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے اندر فرق کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس دور میں بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو کچھ منافق جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے، وہ داخل ہوتے تھے، وہ ان کی فوج میں داخل ہوتے تھے. ان کے وہ دے ہیڈ نو ریئل فیتھ، وہ اسلام کو یا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے. وچ مینس یہ کیسے قسم کے لوگ تھے، یہ منافق تھے. تو یہ ضروری تھا کہ وہ، اور نفاق کیا تھا، ان کے دل میں تھا، اور وہ اس نفاق کو کیا ہے، ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ حرکتوں سے، ان کی کچھ باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سچے ایمان والے نہیں ہیں. تو اٹ واز نیسسری، اٹ واز پارٹ آف Allah's پلان کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر ایسے لوگ داخل نہ ہوئے. اور کیونکہ یہ جو معاشرہ قائم ہو رہا تھا اس وقت، دا نیشن آف اسلام، یہ ایسا تھا کہ یہ لوگ جو تھے، یہ گروپ جو تھا، وہ آگے لوگوں کے لیے they were going to be the leaders for humanity. تو پھر، اور وہ ایک ایسے طریقے کو نافذ کرنے والے تھے، a code of living, a code of life and conduct،
کہ جس کو اللہ نے خود اس کو کیا ہے he had created that code of conduct, اور اس طریقے کو اور جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کو اس معاشرے میں قائم کرنا اور اس پر چلنا. It was not the role or it was not the job of people کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. صرف جو سچے ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، جو اخلاص رکھتے ہیں، who were dedicated for the cause of Allah، تو ان کا وہ کام تھا کہ only they could carry this mission of Allah and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو it was necessary، یہ ضروری تھا ان کے بیچ میں یہ فرق کرنا، جو برے ہے اور جو نیک ہے، جو خبیث ہے اور جو طیب ہے، ان میں فرق کرنا. اور دوسری اہم بات ہم اس آیت سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ does not allow human beings، اللہ ہمیں جو غیب کی باتیں ہیں matters of the unseen اس کو چھپا کر رکھا ہے. اگر اللہ وہ چیز واضح کر دیتا، مثال کے لیے کہ اللہ اگر کسی شخص کو اس کا مقام بتا دیتا کہ اس شخص کو جو ہے اس کا مقام کہاں ہے، آخرت میں اس کو اچھا اجر ملنے والا ہے، اس کا مقام جنت ہے، اس کو his destiny is good، تو اگر اس کو یہ چیز دنیا میں واضح ہو جاتا، اس کو بتا دیتا، تو وہ شخص تو پھر کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا. he will not do anything to fulfill his task on the earth. اور پھر اگر کوئی شخص جو برا ہے، اس کا جو انجام دوزخ ہے، جہنم ہے، اگر اس کو بھی واضح ہو جاتا، اس کو بھی یہ دکھا دیا جاتا اس کا مقام کہاں ہے، تو دونوں بھی صورتوں میں یہ اس شخص کے لیے کیا ہوتا، مشکل ہو جاتا. تو یہ اللہ کا حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جو ہے وہ غیب کو واضح نہیں کرتا ہے. ہاؤ ڈز اللہ میک دا بیڈ اپارٹ فرام دا گڈ، اچھے اور برے کو، نیکی اور بدی کو فرق کیسا کرتا ہے. اگر جاننا چاہتے ہو کہ نیک شخص کون ہے، برا شخص کون ہے، تو آگے آیت میں ہی جواب اللہ دیتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتا دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو فرق اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کسی شخص کو ان لوگوں میں سے چن لیتا ہے رسول بنا کے، اور پھر اس کو کیا ہے، کتاب عطا کرتا ہے. تو جو نیک لوگ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ اس رسول کو جس کو کتاب دے کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی اطاعت کرے. اور جو برے لوگ ہیں، the people who are evil، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس نبی کو، اس رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. سو اٹ از اونلی تھرو دا میسنجرس یہ واضح ہوگا کہ کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے. یہ اس طرح سے اللہ فرق کرتا ہے کہ جو اس رسول کو فالو کرتا ہے، اس کتاب کو فالو کرتا ہے، اور اس کتاب کو جو نہیں فالو کرتا ہے، یہ فرق ہو جائیں گے، یہ واضح ہو جائے گا. اور پھر اس فنڈامنٹل فیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہ اللہ یہ فرق کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی آیا اللہ ان کو کیا ہے، ایک میسج دیتا ہے کہ ایمان والے تم ایز اے ریزلٹ دیر فور فآمنوا باللہ ورسولہ، سو بلیو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تم کو ایک اجر عظیم عطا ہوگا اس کے ذریعے سے. سو بہت اہم جو لیسنس ہے اور سبق ہے جو ہم ان آیتوں سے سیکھتے ہیں، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان آیتوں کو دہرائیں اور پڑھیں. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَا اور نہیں، يَحْسَبَنَّ ہرگز خیال کرے، الذین جن لوگوں نے یبخلون بخل کیا، بخل کرتے ہیں، بما آتاہم بما اس میں جو آتاہم انہیں دیا اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن وہ بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر لہم وہ ان کے لیے کیا ہے، شر ہے، وہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ان قریب توق پہنا دیا جائے گا، ما بخلوا جو انہوں نے بخل کیا ہے، بھی اس میں، یوم القیامہ قیامت کے دن. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کرے
کہ جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے یا جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں عنقریب قیامت کے دن وہ توق بنا کر ان کو پہنا دیا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، گفٹس آف آل کائنڈس، چاہے وہ مٹیریل گفٹس ہو، مال ہو، پراپرٹی ہو، یا پھر طاقت ہو، قوت ہو، جسمانی طاقت ہو، یا انٹینجبل گفٹس ہو، یا ایسی چیز ہو جیسے کسی کو اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے اس کو کوئی اسکل دیا ہے۔ آل آف دیز، یہ ساری نعمتیں جو اللہ دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اپنے لیے بھی، اور اہم چیز ہے کہ ہم ان نعمتوں کو دوسروں کے لیے بھی خرچ کریں۔ اینڈ دس از واٹ از چیریٹی۔ چیریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ مال میں سے کچھ رقم نکال کے کس لوگوں کو ونس ان اے وائل دے دے، بلکہ چیریٹی یہ ہے کہ آل آف دا گفٹس جو اللہ نے ہمیں، ساری نعمتیں جو ہمیں دیا ہے، ان نعمتوں میں سے اپنے لیے اور جو اس کی حقدار ہے، جو اس کے لیے who are in need of it، ہم ان کے لیے بھی خرچ کریں۔ we do not withhold them، کہ ہم ان کو بچا کر بخل نہ کریں۔ and this the Quran calls it as greediness، selfishness، خود غرضی ہے، اور اس کی سخت مذمت کر دی گئی ہے۔ اب جو احد کے جو ایونٹس ہے، واقعات ہے، they have finished، لیکن جو اسٹرگل جو ہے مسلمانوں میں، جو ایمان والے ہیں، دا مسلم کمیونٹی، اور ان کے جو اوپوننٹس ہے، جو کفار ہے، جو منافق ہے، ان کے بیچ کا جو اسٹرگل ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ احد ختم ہو گیا، لیکن دا اسٹرگل بٹوین دا مسلم کمیونٹی اینڈ دیئر اوپوننٹس اراؤنڈ مدینہ، جو منافق تھے، ان پرٹیکولر دا یہود، وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی قبائل جو مدینہ میں تھے، بنو قینقاع، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، ان کو ایکسپیل کر دیا تھا، ان کو نکال دیا تھا۔ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ کیوں نکال دیا تھا؟ بیکاز آف ان کی کچھ حرکتیں جو ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے بعد، یہ بنو قینقاع کا ایک گروپ تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم یہ گمان مت کرو، تم یہ مت سوچو، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، صحابہ کو، مسلمانوں کو، کہ جو فتح، جو وکٹری تم اس بدر میں حاصل کر کے آئے ہو، یہ تم کو کوئی غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ تم بہت کمال کا کام کر کے آئے ہو۔ چند کفار کو، قریش کے کچھ لوگوں کو تم ختم کر کے، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 ان کے قریش کے جو لیڈرز تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کی کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو، کیونکہ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ تو جنگ بدر کے بعد جو بنو قینقاع کے ایک گروپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کچھ چند لوگوں کو، کچھ قریش کے، ان کو ختم کر کے یہ مت گمان کرو کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ لوگ جو تم سے جنگ کرنے آئے تھے، ان کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ ان ایکسپیرینس تھے۔ اللہ کی قسم اگر تم ہم سے جھگڑا کرتے، تم ہم سے لڑائی لڑتے، تو پھر تمہیں معلوم ہوتا کہ جو اصل طاقت اور اصل قوت کیا ہے۔ اور یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ وہ جو بغاوت ہے اس میں اپنے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنا، ان کے خلاف جو افواہیں پھیلانا، اس میں وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو ایز اے کانسیکوینس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو، بنو قینقاع کو، مدینہ سے کیا ہے، ایکسپیل کر دیا تھا، ان کو نکال دیا تھا۔ اور جو دوسرے جو یہودی قبائل تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو جو یہودی قبائل تھے، ان کو نکالا تو نہیں گیا تھا اس وقت۔ بنو قینقاع کو اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ ان کی جو حرکتیں تھے، انہوں نے اپنے معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا تھا
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس وقت کیا تھا ان یہودی قبائل اور جو عربی قبائل تھے، اس کانٹریکٹ کو، اس پیک کو انہوں نے توڑ دیا تھا. اپنی ایسی حرکتیں وہ کرتے تھے، ایسی باتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. لیکن یہ دوسرے جو دو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو اس کو توڑا تو نہیں تھا، لیکن ان کی جو حرکتیں بھی تھیں، ان جو افواہیں پھیلانا، سازشی کرنا، اس سے وہ باز نہیں آئے تھے. تو قرآن جو ہے وہ ان کی کیریکٹرسٹکس کو، وہ ان کے طور طریقوں کو، their pattern of behavior کو، اس کو کیا ہے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. نہ صرف ان کے یہ ایکشنز that their disrespect to the نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں کہنا، بلکہ وہ تو اللہ کے لیے بھی ڈسرسپیکٹفل باتیں کہتے تھے. جیسے آگے ہم آیت میں پڑھیں گے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کیا ہے، اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہتے ہیں. اور ان کی جو نافرمانیاں ہے، ان کے عہدوں کو توڑنا ہے، اپنے کتاب کے جو حصے ہیں اس کو چھپانا ہے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا. اس کے باوجود کہ ان کے پاس جو واضح نشانی آ چکی تھی، یہ سارا ان کا جرم تھا. تو قرآن ایکسپوزز ان کی جو یہ ساری کرتوتیں ہیں، جو شرمناک حرکتیں ہیں، their actions, their speech، اس کو واضح کرتا ہے. it explains their attitudes، اور یہ واضح کرتا ہے تاکہ مسلمان اس سے کیا ہے سبق حاصل کرے. they are warned of the characteristics of the hypocrites، اور تاکہ وہ اپنے ماحول سے، اپنے سراؤنڈنگز، اپنے اطراف سے کیا ہے they are made aware کہ وہ کیسے ماحول میں جی رہے ہیں. کہ اس مدینہ میں اس وقت مسلمانوں کے بیچ میں یہ ایسے لوگ بھی موجود تھے. تو اللہ ان کی چند کیریکٹرسٹکس کو قرآن میں بیان کر کے مسلمانوں کو ہی میکس them aware آف ان کا جو سراؤنڈنگز تھا. اور یہ جو یہودی جو قبائل تھے، ان کی جو دشمنی جو تھی مدینہ میں، وہ کفار کی جو دشمنی مکہ میں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی. ایک ہوتا ہے کہ ایک ہمارا کھلا دشمن ہوتا ہے. جو مکہ کے قریش تھے وہ مسلمانوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے they were open enemies. لیکن مدینہ میں جب آئے تھے تو یہ ایک ایسے دشمن تھے کہ جو چھپ کر وار کرتے ہیں. جو اندر کے دشمن ہوتا ہے they are more dangerous than the open enemy. تو اس لیے اللہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کی کیریکٹرسٹکس کو بالکل واضح کر کے بتاتا ہے so that ہم ان کی حرکتوں سے اور ان کی باتوں سے کیا ہے واقف ہو. اور اس وجہ سے وہ بار بار وہ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی جاتی ہے. ایڈریسنگ دا مسلمز، دا ایمان والے، بار بار یا ایھا الذین آمنوا. تھرو آؤٹ دس سیکشن ہم دیکھتے ہیں ٹو میک دا مسلمز، دا ایمان والے، اویئر آف دا کیریکٹرسٹکس آف دا ہپوکریٹس. اور یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت جو اللہ نے دیا تھا، یہ صرف اس وقت کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں یہ ہدایت کیا ہے از ویلڈ اور از بینیفیشل، اور ایون ان فیوچر، تاکہ ایوری مسلم کمیونٹی دے نو کہ ان کے دشمن کون ہے اور وہ کیسے پہچانے اپنے دشمن کو، اپنے دوست کو. تو فرق پہچان کرنے کا یہ ہے کہ جو اس وحی کو، جو اس کتاب کو پکڑتا ہے، جو اس کتاب پہ چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو وہ ایمان والا ہے. اینڈ دے آر یور فرینڈس. اور جو اس کو نہیں کرتا ہے دین دے آر ناٹ یور فرینڈس. دا کانسٹیٹیوشن آف دا قرآن از گائیڈنس فار آل جنریشنز آف مسلم کمیونٹی. تو جو یہود ہے دے ڈو ناٹ آنر دیئر کمٹمنٹس، وہ اپنے معاہدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. جیسے وہ یہودی جو ہے وہ اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. as much as that applies to any people، کسی کو وہ اپلائی کرتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو فضل دیا ہے اور اس فضل کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو، وہ تو اللہ کی طرف سے دی بھی گئی ہے نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں سے بخل کرتے ہیں.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ یہاں پہ خطاب اس آیت میں یہودی کی طرف ہے، جو منافق کی طرف ہے، کہ جو بخل کرتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تھا اس میں بخل کرتے. بخل کرنا مطلب بخیلی کرتے ہیں، اور بخیل وہ شخص ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود اس کے پاس کوئی چیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے نہ وہ دوسروں کو دیتا ہے، یہ بخیل شخص ہے. تو یہ ان کی طرف اشارہ تھا کہ جو منافق تھے وہ بخل کرتے تھے جو فضل اللہ نے انہیں دیا ہے. بٹ دی ایپلیکیشن آف دی آیا از ان جنرل ٹرمز، کہ ہم اس بات کو یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف منافق کے لیے ہے، بلکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بھی بخل کرتا ہے، کس میں بخل کرتا ہے؟ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اور تم اس میں بخل کرتے ہو تو یہ تو دراصل تمہاری محنت سے یا تمہارے ہارڈ ورک سے کمایا ہوا نہیں ہے. من فضلہ، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے وہ چیز عطا کیا ہے. تو تم یہ مت سوچو کہ جو چیز تم نے وتھ ہولڈ کیا ہے، بچا کر رکھا ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہوا شر لہم، جو بخل کرے گا، جو اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، خیرات صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ کا فضل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کا فضل ہوتا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں فضل دیا ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ کوئی اسکل ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ نے جو دیا ہے یہ اس کے فضل سے دیا ہے، اور اس کو ود ہولڈ کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، یہ نہ سوچے کہ جو انہوں نے ود ہولڈ کیا ہے، بچا کر رکھا ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کے لیے شر ہے، یہ تو ان کے لیے برا ہے. اور سَيُطَوَّقُونَ مطلب ان قریب، جب سین آ جاتا ہے، س آ جاتا ہے، اس کا مطلب کہ بہت جلد فیوچر میں یہ چیز ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کہ جس مال کو یا جس چیز سے وہ بخل کرتے ہیں ان کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کو توق بنا کر ان کو ڈال دیا جائے گا ان کے گلے میں. ایک بہت اسٹرکٹ وارننگ اس آیت میں دی جا رہی ہے کہ بخل نہیں کرنا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے جو چیز اس نے بچا لیا ہے، بچا کر رکھا ہے اپنے لیے، یہ اس کے خیر ہے، از گڈ فار ہم، ان فیکٹ وہ ان کے لیے کیا ہے؟ شر اور برا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، جس گاڑی کو ہم چلا رہے ہیں، جو مال ہم جو استعمال کر رہے ہیں، جس زمین پر ہم ہیں، کیا وہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا وہ چیز ہماری خود کی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، زندہ ہے، ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. آج جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہمیشہ ہم اس گھر میں رہیں گے؟ نہیں. اٹ ول بی پاسڈ آن ٹو سم ون ایلس. ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ کوئی اور اس گھر میں رہے گا، کوئی اور اس گاڑی کو استعمال کرے گا، کوئی اور ہمارے کپڑے کو استعمال کرے گا، کوئی اور ہمارے مال کو یہ کرے گا. اور یہ ہے، اس کو میراث کہتے ہیں. میراث مینس ٹو پاس آن سم تھنگ. اور یہ ہر ایک کے بعد دوسرے کے جو آنے والا ہے اس کو یہ کیا ہے؟ یہ میراث ول بی پاسڈ آن ٹو ہم. اینڈ ہو از دی الٹیمیٹ میراث، جس کو میراث، دی الٹیمیٹ اتھارٹی، جس کو یہ ساری چیز، اینڈ دی اینڈ آل آف دس ول گو ٹو ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کو کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آخر کار اللہ کو ہی جانے والی ہے، کیونکہ مالک تو وہی ہے، وارث تو وہی ہے ہر چیز کا، زمین اور آسمان کا، اور جو چیزیں تمہارے پاس ہے، جو چیز ہر شخص کے پاس ہے، اس کا اصل وارث کون ہے؟ ان دی اینڈ آل آف دس ول گو ٹو اللہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے کیا ہے؟ واقف ہے. تو بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے مال کو، چاہے وہ جو بھی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، زمین جائیداد جو بھی ہے جس پہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، اس کو کیا ہے؟ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور اس کے گلے میں اس کو وہ ایک ہار جیسا پہنا دیا جائے گا.
کہ وہ سانپ جو ہے وہ اس شخص سے کہے گا میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہارا وہ ٹریجر، وہ خزانہ جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کہ اس کو ہم اللہ کا فضل سمجھے، اور اس کو جب ہم خیر وہی ہے کہ جو چیز ہم آگے بھیج دیتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے بھی خرچ کرے اور دوسروں کے لیے بھی خرچ کرے، اپنے لیے کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے، دوسروں کو کتنا دے۔ یہ ہم نے البقرہ میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے، تو وہاں ہم نے وہ ساری آیتیں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کتنا خرچ کرے، کس پر خرچ کرے، کیسے خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد پھر کیا کرے، کیا چیز کرے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اجر کے لیے محفوظ ہو جائے، اور نہ یہ کہ ہم اس کو کوئی اذیت دے یا ایسی بات کہے، احسان جتائے اور ہمارے اس دی ہوئی چیز کو کیا ہے وہ ضائع کر دے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ لقد البتہ سمع اللہ، تحقیق یا البتہ اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین اس بات کو جن لوگوں نے قالو کہا، ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ہم اس چیز کو کیا ہے لکھ رہے ہیں، ما قالو جو وہ کہتے ہیں، وقتلہم الانبیاء اور جو انہوں نے قتل کیا انبیاء کا، بغیر حق ناحق قتل کیا، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے چکھو عذاب الحریق جہنم کا جو عذاب ہے، جلانے والا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ البقرہ میں ہم نے جو ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ من یشاء، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، اور اللہ اس کو کیا ہے بہت بڑا کر دے گا۔ اور قرآن میں بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹو گیو چیریٹی، ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے بہت بار یہ عمل کو بہت پسندیدہ بتاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو منافق تھے اور جن کا یہ ون آف دا امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ان کا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، وحی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی چیز کو کیا ہے کہ اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی بات کون کہتا ہے؟ پہلی بات تو قول الذین لقد سمع اللہ قول للذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ بات جو وہ کہتے ہیں اللہ اس کو کیا ہے اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہنا کہ اللہ تو ہماری ہر بات کو، ہماری ہر ایکشن کو لکھتا ہے جو عمل ہم کرتے ہیں، لیکن خاص اس بات کو سنکتبو کے اندر ایک وارننگ دی گئی، اے تھریٹ اینڈ اے وارننگ، کہ وہ جو یہود ہے وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیسے قرض مانگتا ہے، کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ دیکھو ہم قرض دے رہے اللہ کو، ہم تو غنی ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب قرض دیتے ہیں کسی کو تو پھر اس قرض سے کیا ہے سود نہ لے، اور اللہ تو ہمیں کیا ہے ہم سے قرض لیتا ہے اور پھر ان ریٹرن وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ملٹیپلائی کر کے دے گا، وچ مینس یہ سود ہے۔ دس از ہاؤ دے پلے ود دا ورڈس، اور یہ ان کے لیے بہت کامن تھا کہ ڈسٹورشن آف دا ٹیکسٹ، اس کو اپنے جو بات ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کو اپنے اصل معنی سے اس کو ہٹا دینا، ڈسٹورشن آف ٹیکسٹ ان کی ایک اہم کوالٹی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو وہ بات ایسی کہتے ہیں، یہ نہ سوچو دیٹ اٹ ول بی فارگوٹن جو انہوں نے کہا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے سنکتبو ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وی آر ریکارڈنگ واٹ دے آر سیئنگ۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کی وہ بات سائیڈ بائی سائیڈ اس کے ساتھ ان کی جو مس ڈیڈز، ان کی جو برائی، ان کی جو حرکتیں ہیں اس کو بھی اللہ ریکارڈ کرتا ہے، اور کون سی حرکتیں، وچ آف دیئر ایول ڈیڈز،
یہ ان کا جنریشن سے جو ان کی یہ حرکتیں یہ کرتوت وہ کرتے ہیں کہ وہ جو برائی ہے اللہ کے لیے جو بہتان باندھتے ہیں، اس دور سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں دیٹ فیبریکیشن از بینگ ٹرانسمیٹڈ فرام جنریشن ٹو جنریشن. تو ہر شخص جو اس فیبریکیشن میں اس بات کو، اس گھڑی ہوئی بات کو آگے پھیلانے میں وہ جو اس کا حصہ ہوتا ہے، دے شیئر ان دا کانسیکوینسز. اور پھر ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، یہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں ریکارڈ ہے. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے نبیوں کو قتل کرنا، یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش بھی کی تھی. نہ صرف یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی تھی، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اس قتل کرنے کے بعد اس قتل پہ فخر بھی انہوں نے کیا تھا، بوسٹنگ اباؤٹ دا کرائم. اللہ ان ساری باتوں کو قرآن میں واضح کرتا ہے، وما قتلوا وما صلبوا ولیکن شبہ لہ. نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا، اللہ نے ان کو وہ ڈاؤٹ میں ان کو کیا ہے ڈال دیا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ whenever he deals with the کفار، جب کفار کو ایڈریس کرنا ہے تو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ایڈریسز them ڈائریکٹلی. جب ان کی باتوں کو اللہ لکھتا ہے سنکتب ما قالوا، وہ جو وہ کہتے ہیں ان کی بات کو لکھتا ہے. اور وقتلہم الانبیاء، اور ان کی اس حرکتوں کو پھر اللہ بیان کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ لکھ رہا ہے، اور ان کی اس کرتوتوں کو، ان کی جو عمل کو جو انہوں نے کیا ہے اس کو بھی کیا ہے اللہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نوٹ کرتا ہے. ہی ریکارڈز آل آف دیٹ. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے. اب یہاں پہ کل نہیں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ تمہیں یہ عذاب چکنا ہے، ذوقوا عذاب، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے نقولو، which means اس میں جو عذاب کی شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے کہ چکھو یہ مزہ، یہ عذاب کا مزہ. کیونکہ جو جرم بھی کیا تھا انہوں نے کیسا تھا، نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا. یہ بہت بڑا، سب سے بڑا یہ جرم ہے کہ وہ نبیوں کو کیا ہے وہ قتل کرتے تھے. اور پھر ان کو کیسا عذاب ہوگا، عذاب الحریق. حریق مطلب جو جلانے والا، which means ہر چیز کو وہ کمپلیٹلی کوئی اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. and nothing is left. ان کو جہنم میں، ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، لیکن وہ آگ جو ہے they will not be allowed to be consumed fully by the fire، تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ کو چکھے. وہ جل تو جائیں گے کمپلیٹلی but they will not have a death. اور یہ ساری چیزیں، یہ عذاب الحریق ان کو اس لیے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم، اللہ کیا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم غنی ہے اور اللہ فقیر ہے. اور all of these ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. ذالک، یہ عذاب، یہ بدلہ کس وجہ سے ہے، بما قدمت ایدیکم، کہ اس کو جو تم نے، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، تم نے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے، is a consequent and result of that action. اور اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ عذاب الحریق بھی تم کو اس لیے چکنا ہے کیونکہ تمہارا جرم بھی ایسا تھا. آگے فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلوہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عہد الینا، عہد کیا ہے ہم سے، اللہ کے، نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائے رسول پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا بقربان، حتیٰ کہ یہاں تک وہ لائے ایک قربانی، تأکلوہ النار، جس کو آگ کھا لے، آگ کھا جائے. قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسول، البتہ تمہارے پاس بہت سے رسول آئے، من قبل، اس سے پہلے، بالبیناتی، نشانیاں لے کر، وبالذی، اور اس کے ساتھ جو قلتم، جو تم کہتے ہو،
فَلِمَا تَقْتُلُوهُمْ پھر کیوں تم نے قتل کیا ان کا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ جرم جو انہوں نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. ان ایڈیشن ٹو دس ان کا ان ایڈیشن ٹو دس بیہیویئر یہ روڈ ایٹیٹیوڈ ان کا یہ جو منافق تھے جو یہود تھے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے کیا ہے ایک عہد لیا ہے ایک پرومس لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ رسول ایک قربانی کو لاتا ہے آفرنگ کو لاتا ہے اور پھر وہ ایک آگ جو ہے وہ اس کو آسمان سے آ کر اس کو کھا لیتی ہے. از این انڈیکیشن کہ اگر وہ آسمان سے آگ اس قربانی کو لے جاتی ہے کھا جاتی ہے از این انڈیکیشن کہ وہ اس ایکسیپٹڈ ہے اس کی قربانی ایکسیپٹڈ ہے اور اگر ایسا ہے تو وچ مینس کہ وہ سچا رسول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے جو نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا تھا ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو وہ لے جاتی تھی کھا جاتی تھی اور جس کی قربانی کو نہیں کھاتی تھی نہیں لے جاتی تھی واز این انڈیکیشن دیٹ اللہ ہیز ناٹ ایکسیپٹڈ ہز قربانی اس کی سیکریفائس کو. تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزہ ایسا میریکل ایسا آفرنگ نہیں لائے ہے تو ہم ان سے کیا ہے ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ ہیز ٹیکن دس پرومس فرام اس. تو اللہ ان کو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دیجئے کہ جس بات کو تم طلب کرتے ہو جس معجزے کو تم طلب کرتے ہو وہ سارے معجزے تو ہم نے پچھلے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا. تو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم نے ان کو مان لیا تھا؟ بلکہ تم تو تم تو قتل کرتے تھے ان کو تم صادقین. تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا ان نبیوں کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ انہی کے جرم کو کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ان کی تاریخ کو دیکھے کہ انہوں نے خود کیا کیسا کیا تھا کہ ان نبیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جنہوں نے یہ معجزے لائے تھے. اور نہ صرف یہ وہ تو بالبینات و واضح نشانیوں کے ساتھ وہ آئے تھے اور اس واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے ان کا قتل کیا تھا. ہاؤ قرآن ایکسپوزز ان کو ظاہر کرتا ہے ان کی جھوٹ کو ان کی دیر ڈس بلیف اینڈ دیر بوسٹفلنس آف دیر کرائمس کہ ایک تو جرم کرنا ہے اور پھر اس جرم کر کے اس پہ فخر کرنا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ تو اس کے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا گیا تھا من قبل جاء بالبینات کہ وہ لائے تھے کھلی نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن کتاب لائے تھے. یہ آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ری ایشورنس ہے کہ اگر ان کی حرکتیں تم کو تکلیف دیتی ہے ان کی باتیں تم کو تکلیف دیتی ہے تو ان کو اس آیت میں ری ایشور کیا گیا ہے. اگر وہ آپ کا انکار کرتے ہیں اگر وہ کفر کرتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہر رسول کو جھٹلایا گیا تھا اور یہ تو ایک طریقہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو حق کے ساتھ کیا ہے باطل کھڑا ہو جاتا ہے اس حق کی مخالفت کو کرنے کے لیے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے یو آر ناٹ دا فرسٹ میسنجر کی جو اس مخالفت کا سامنا کر رہے. تم سے پہلے بھی رسولوں نے کیا ہے ان کا مخالفت کا سامنا کیا تھا. اس کے باوجود کہ انہوں نے کھلی نشانیاں بالبیناتی کھلی نشانیاں لائی تھی زبور صحیفے لایا تھا اور روشن کتابیں نور تھا. یہ ساری چیز کے باوجود ہر رسول کو جھٹلایا گیا تھا. دا اسٹوری از دا سیم ود آل دا میسنجرز. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے ایمان والے بنائے اور ہمیں مشکلات پر ان پر صبر کرنے کی توفیق دے اور رسول کی اطاعت کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اشرف الانبياء والمرسلين وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.